آج جو ہے وہ سودا کے کچھ شعر پڑھیں گے اور ذرا نشست خوشگوار ہی رکھیں گے، مطلب بہت زیادہ زور نہیں لگائیں گے ان اشعار کی شرح میں۔ تو سودا جو ہیں اگر یہ میر کے ہم عصر نہ ہوتے تو بڑے شاعروں میں مانے جاتے، بڑے شاعروں میں شمار ہوتے، لیکن یہ کہ میر کی ہم عصری نے ان کو جو ہے وہ پوری طرح ابھرنے نہیں دیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان کا جو حق تھا وہ میر کے معاصر ہونے کی حیثیت سے میر کے ساتھ تقابل پیدا ہو جانے کی وجہ سے انہیں نہ مل سکا۔ یہ بالکل منفرد شاعر ہیں، مطلب یہ کہ میر کے زمانے میں ہونا، درد اور مرزا مظہر جانے جانا، شاہ حاتم اور آبرو وغیرہ، یقین وغیرہ، ایسے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان اپنی انفرادیت کو منوا لینا، اور وہ انفرادیت بھی ایسی کہ وہ مضامین میں بھی ہے، اسلوب میں بھی ہے، اور پھر ایک نئے عنصر کا جو انہوں نے اضافہ کیا ہے کہ وہ سیٹائر میں بہت زیادہ ہے، طنز میں، شرارت میں۔ تو وہ ہم یہ سب چیزیں دیکھیں گے نمونے کے طور پر، لیکن افسوس کہ سودا پہ کوئی ڈھنگ کا کام نہیں ہوا، اور یہ ظاہر ہماری نالائقی ہے۔ تو سودا کی پہلے کچھ امتیازی خصوصیتیں ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے عرض کرتا ہوں تاکہ اس پس منظر میں ان شعروں سے لطف اٹھانا زیادہ آسان ہو جائے۔ کہ زبان کی ایک نحوی ساخت ہوتی ہے، اس کا جو گرامیٹیکل اسٹرکچر ہوتا ہے، جس میں نئے فریز بنتے ہیں، جس میں افعال کو آگے پیچھے کیا جاتا ہے، جس میں اوصاف کو یعنی مرکبے جو اضافی وغیرہ مرکبے توصیفی یعنی کمپاؤنڈ فریزز کو میں لفظوں کو نئی نشست دی جاتی ہے، اور ایک بہت تازہ فریش اور جیسے چونکا دینے والی نئی فریزنگ ہوتی ہے۔ اس میں سودا اپنے ہم عصروں میں میر کے سوا سب سے زیادہ آگے ہیں۔ وہ ابھی جب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے وہ اظہار کی جو نئی جہتیں کھولی ہیں، وہ جب ہم دیکھیں، بلکہ دیکھیں کہ اب مثال طور پہ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، یہ قطعہ ہے غزل کا۔ سودا قمار عشق میں شیریں سے کوہ کن، بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا۔ اب یہ جو سکا ہے نا یہاں پہ، یہ اردو میں نیا استعمال ہے۔ بازی اگرچہ پا نہ سکا سر تو کھو سکا، یعنی کھونے میں کامیاب رہا۔ تو کس منہ سے پھر تو آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ تو یہ بالکل نئی طرح سے وہ ہے، اور اس میں جیسے زبان کے قاعدے کو توڑا گیا ہے، اور اس قاعدے کو توڑنے کے بعد جو ہے یہ سکنا کے مصدر کو جیسے آزادی دلوا دی ہے۔ اسی طرح جیسے کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، یہاں بھی سکنا کا یہ استعمال بالکل نیا ہے، اور سودا اس کے بانی ہیں۔ کہتے تھے ہم نہ دیکھ سکیں روز ہجر کو، پر جو خدا دکھائے سو ناچار دیکھنا۔ تو یہ بہت فریش ہے۔ اس زمانے میں اگر لے جا کر آپ دیکھیں، اس زمانے میں کیا آج بھی اگر پڑھ کے دیکھیں
تو آپ کو لگے گا کہ آپ لفظوں کو کہ جیسے ایک نئی ایٹیمالوجی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو معاون افعال ہوتے ہیں نا، یہ سکنا، اس طرح کے جو افعال ہیں جو پورے فعل بھی نہیں ہیں، ان میں جیسا تصرف سودا نے کر کے دکھایا ہے، اس کی مثال شاید کہیں اور نہ ملے۔ تو یہ سنیے 2 شعر کہ تو ہی اے رات سن اب سوز تو کس چھاتی کا، تو ہی اے رات، رات کو اس طرح مخاطب کرنا بغیر اضافت کے، یعنی اردو رات کو مخاطب کرنے کی یہ جیسے بنا ڈالی جا رہی ہے، ورنہ تو کہ شب ہجر کو مخاطب کر دیا، شب سیاہ کو مخاطب کر دیا، لیکن اردو والوں میں اتنا اعتماد نہیں تھا کہ وہ اردو میں رات کو مخاطب کریں، اس سے مکالمہ شروع کریں۔ تو انہوں نے دیکھیے، تو ہی اے رات سن اب سوز تو کس چھاتی کا، پنبو داغ میں ہے ربط دیا باتی کا۔ اب سب کچھ نیا ہے، مطلب رات سے کہہ رہے ہیں کہ تو میری چھاتی کی جو آگ ہے، اس آگ کی حرارت کا ماجرا سن لے، اور اس کا جو ایک بہت تجربے میں آیا ہوا آبجیکٹ ہے، یعنی دیا یا چراغ یا شمع، تو اس کے پہلے سے موجود ایک ادھورے سے علم کو یہ پورا کر رہے ہیں کہ تو نے چراغ اپنے اندر دیکھا ہے نا، تو نے یا تو چراغ تیرے اندر جو روشن تھا وہ جلا ہوا ہوتا تھا یا بجھا ہوا ہوتا تھا، ان دونوں میں تضاد تھا، یا یہ یا وہ۔ تو جو چراغ بجھ جاتا ہے وہ حرارت کی علامت نہیں بن سکتا، وہ روشنی کا استعارہ نہیں بن سکتا۔ تو اب گویا وہ رات سے جیسے غمخواری بھی چاہ رہے ہیں، لیکن غمخواری رات پر احسان کرتے ہوئے اس سے چاہ رہے ہیں، مطلب یہ شرارتی طبیعت کا وہ ہے کہ اے رات تو ہی اس چھاتی کا سوز سن، یعنی اس کی سوزش، اس کی حرارت، اس میں جلنے کے جو احوال ہیں طرح طرح کے، وہ اور تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ جو احساس والوں کو سناؤں تو وہ خود جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو تجھے جو ہے وہ کیونکہ آگ وغیرہ تو نے دیکھی ہے، آگ وغیرہ کو تو نے اپنے اندر سمیٹ کے بھی رکھا ہے، تو تجھ سے یہ تیرے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو میرے شعلے کا سن کے جل جائے گی، یعنی راکھ ہو جائے گی۔ تو اس اعتماد پہ مجبوراً تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے عاشقوں کو میں نے سنا کے دیکھا، بڑے بڑے ماہران محبت کو میں نے سنا کے دیکھا، کوئی نہ سن سکا، تو اب تو ہی سن لے۔ تو اب وہ کہ پم بو داغ میں ہے ربط دیا باتی کا، اس کا جو مانوس استعارہ ہے نا رات کے لیے، یہ دیا اور اس کی بتی، یہ جیسے اس کا روز کا دیکھا ہوا کام ہے، تو اس کے مانوس آبجیکٹس کو جیسے ذریعہ بنا کر وہ بڑی حالت اور بڑے مفہوم تک پہنچنے کے لائق بنا رہے ہیں رات کو۔ جیسے ہوتا نہیں کہ کوئی بھائی تم یہ نہیں سمجھو گے، تم نے یہ تو دیکھا ہے نا، بس سمجھ لو کہ اس سے بہت بڑی چیز ہے، وہ اس طرح سمجھا رہے ہیں وہ رات کو کہ میرے زخم پر جو پھاہا رکھا گیا تھا، پمبا وہ روئی کا پھاہا جو مرہم میں بھگو کے رکھا جاتا ہے زخم پر،
تو کہنے میرا زخم تو ٹھیک ہو گیا، یعنی ٹھیک ہونے سے مراد یہ کہ وہ داغ بن چکا ہے، یعنی اس زخم نے مرہم کا اثر قبول نہیں کیا، آگ سے جل کے راکھ ہو گیا، ارے آگ سے جل کے داغ بن گیا ہے۔ تو اب میں سمجھا کہ چلو اسی طرح ہوگا کہ وہ داغ بن گیا، زخم تو نہیں ہے، اب رس نہیں رہا، خون نہیں نکل رہا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس پہ جو اگر پنبہ لگاؤ، یعنی زخم کو ٹھیک کر دینے والا پھاہا میرے داغ پہ اگر رکھا جائے تو وہ اس داغ کو جیسے شعلہ بنا دیتا ہے۔ تو داغ میرے چراغ ہے اور پنبہ جو ہے وہ اس چراغ کی بتی ہے۔ تو جانتا ہی ہے کہ ایک دیا ہوتا ہے اور ایک اس کی بتی ہوتی ہے، تو میرے سینے میں جو دیا اور بتی ہے اس کا شعلہ نظر نہیں آتا۔ داغ میں یہ رعایت ہے کہ وہ حرارت ایسی نہیں ہے، وہ آگ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ وہ شعلہ بن جائے، وہ عام آگ کی طرح اپنا اظہار کرنے لگے، وہ اتنی پست نہیں ہے، وہ آگ ایسی ہے کہ وہ اپنے اظہار کو کے لائق نہیں سمجھتی دیکھنے والے کو، تو وہ خود کو دکھانے کی بجائے خود کو محسوس کرواتی ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ وہ جو دکھائی نہیں دے رہا وہ خود کو محسوس کروا رہا ہے۔ تو یہ دیکھ لینے اور نہ محسوس کرنے کے مقابلے میں یہ زیادہ بڑا تجربہ ہے کہ نہ دیکھنا مگر محسوس کرنا، اور نہ دیکھنا اس وجہ سے کہ وہ دکھائی دینے میں اسے اپنے آپ کو کم کرنا پڑے گا، اپنے مرتبے سے اترنا پڑے گا، تو اس بات سے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تو اب کتنی اس میں رعایتیں ہیں اور کتنے نئے استعارے ہیں، اور پنبہ و داغ میں دیے اور بتی کا سا تعلق ہے، یہ فارسی اردو سب شاعری میں پہلی مرتبہ ہے۔ مطلب یہ کہیں مطلب میں شاید اپنے طور پر تو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کہیں نہیں ملے گا یہ تشبیہ، یہ جو ہے پورا۔ تو اگلا شعر جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آہ کس طرح تیری راہ میں گھیروں کہ کوئی، آہ کس طرح تیری راہ میں گھیروں کہ کوئی، سد رہ ہو نہ سکے عمر چلی جاتی کا۔ اب یہ پورا فریز نیا نہیں ہے کہ عمر چلی جاتی کا، یعنی عمر رواں کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، سادہ سا وہ ہے، لیکن عمر رواں الگ چیز معلوم ہوتی ہے عمر چلی جاتی کے مقابلے میں۔ یہ چلی جاتی جو ہے یہ رواں کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس ترجمے سے بے اطمینانی محسوس کرنے والے ایک خلاق شاعر کی طرف سے اس کا متبادل دیا جا رہا ہے۔ تو چلی جاتی کا مطلب کمال ہے کہ سد رہ ہو نہ سکے پر ان کا بہت زور ہوتا ہے، یہ بھی نیا استعمال ہے، ورنہ کوئی عام شاعر ہوتا تو کہتا سد رہ ہو نہ سکا، تو وہ سامنے کا فریز تھا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمر رواں کا راستہ کسی نے روک لیا ہو۔ تو اب تیری راہ میں گھیروں، یہ سب جیسے سودا کے امتیازات ہیں، اور ایک امتیاز اور پتہ چل رہا ہے ان دو شعروں کو پڑھتے ہوئے کہ سودا جو ہیں وہ المیہ کیفیت میں بھی اپنی طبیعت کے چلبلے پن کو، اپنے شرارتی پن کو ختم نہیں ہونے دیتے۔
وہ المیہ سچویشن میں بھی مذاق کرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی کوئی خوشگوار بات نکال لیتے ہیں اور کوئی طنز کا پہلو نکال کے اس علم کو دبا کر اس کی زہرناکی کو غالب کر دیتے ہیں اور دوسرے کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ میں تو جا رہا ہے، محبوب جو ہے وہ جا رہا ہے، مطلب عاشق کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہے۔ عاشق اس فکر میں ہے کہ میں اس کو جانے سے کیسے روکوں، تو اس کو بہت غور کرتا ہے لیکن اس راستے پر تیز چل کے اس کے آگے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہے، اسے ڈر لگتا ہے، اور وہ جیسے ایک مسلمہ جو ہے، جو سب کے لیے مسلمہ ہے، اس کی آڑ لے کر اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، اور وہ مسلمہ کیا ہے کہ جاتے ہوئے وقت کو روکا نہیں جا سکتا، حال کو مستقبل بننے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اب یہ بالکل پورے اجتماعی شعور کا مسلمہ ہے، اس پہ شک کرنے کا کوئی ایک پہلو بھی انسان کے پاس نہیں ہے۔ تو اتنے بڑے مسلمے کو وہ استعمال کر رہے ہیں اپنے عذر کی حیثیت سے کہ بھئی میں کیا شے ہوں، کوئی بھی نہیں روک سکا عمر رواں کو۔ اب یہ ہو گیا، اب دیکھیں اس میں کمال در کمال کرتے جا رہے ہیں کہ تیری راہ میں گھیروں۔ اب راہ روکنا ہوتا ہے، راہ گھیرنا کہاں، مطلب یہ مشہور نہیں ہے، معروف نہیں ہے، یہ نئی وہ جیسے ترکیب ہے، راہ گھیرنا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تو چلتا رہے، میں تجھے زور سے نہ روکوں کہ جیسے کوئی بیریئر لگا کے روک دیا، اتنی بے مروتی نہ کروں، تجھے عاجزی سے روکوں اور تجھے جیسے خود کو تھکاتے ہوئے اپنے اوپر ترس دلواتے ہوئے روکوں۔ تو وہ کیا ہوگا روکنا کہ تو اپنی رفتار، تیری رفتار کوئی نہیں کم کر رہا، تو چلتا جائے گا اپنے ناقے پر، وہ جو سواری پر، اور میں اس سواری کے گرد طواف کو جاری رکھوں گا۔ اب آپ سوچیں کتنا عجیب سا منظر ہے کہ ایک سواری جا رہی ہے، ایک پیدل آدمی اس سواری میں سوار اپنے محبوب کو ادب سے، عاجزی سے جو ہے وہ روکنا چاہ رہا ہے سفر سے۔ تو اب وہ کتنا گھومے گا، اور وہ اونٹنی آگے بڑھی جا رہی ہے، یہ اس کے آگے پیچھے ہو کے گھومے چلا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ امید رکھتا ہے، یا اس کے دل میں یہ امید پیدا ہوئی کہ میں اس کے سفر کے جو یہ سواری پہ کر رہا ہے، میں پیدل یہ ایک قدم چلے گا، میں 10 قدم چلوں گا، یعنی وہ اس کا طواف کرتا رہوں گا نا، تو شاید اس کو ترس آ جائے۔ لیکن پھر وہی جو ایک تقدیری بات ہے وہ یاد آ گئی، اور یاد آنے کا سبب یہ ہے کہ یہ محبوب ضدی بہت ہے، جو فیصلہ کر لے اس کو واپس نہیں لیتا۔ تو بجائے اس کے کہ مسافر کو ضدی کہے اور شکوہ کرے، اس نے اس شکوے کا رخ موڑ دیا ہے نظام تقدیر کی طرف، نظام تاریخ کی طرف، وقت کی جو بناوٹ ہے اس کی طرف، اور مطلب ہے کہ ایک بڑے مسلمے کی طرف کر دیا ہے۔ تو یعنی وقت ایسا ہوتا ہے بے مروت، اور آدمی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اسے روک نہیں سکتا۔ تو اس کو کر کے اس نے خود کو بھی تسلی دے لی اور محبوب کے وقار کو بھی متاثر نہیں ہونے دیا۔
تو اس طرح مطلب یہ جو نئی فریزنگ الفاظ کی معروف نشستوں کو بدل دینا، فعل اور فعل کی ساخت کو مصدر اور حاصل مصدر کی جو ساخت ہوتی ہے، جو اس کا استعمال ہوتا ہے، جو اس کی جگہ مخصوص چلی آ رہی ہے، اس میں دخل دے کر ندرت پیدا کر دکھانا، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جو آدمی زبان کی وہ کیا نام ہے، وہ زبان کی جیومیٹری بدل سکتا ہے، وہ بہت خلاق ہے، وہ بہت ماہر ہے، وہ بہت استاد ہے، وہ بڑا فنکار ہے۔ تو یہ صفت بڑائی کی سودا کے یہاں کسی بھی شاعر سے کم نظر نہیں آتی۔ تو خیر، تو دوسرا یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کا مزاج ہے شگفتگی، طنز، شرارتی پن، فقرے بازی، عیب جوئی، دوسرے پر ہنسنا، یہ سب جیسے ان کا مزاج ہے کہ ایک مسخرے سے وہ کیا نام ہے فقرے باز آدمی ہیں، وہ فقرہ اپنی اگر منہ پہ آئے تو وہ روکیں گے نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ تو اس مزاج کے یہ آدمی، اور ایک وصف جس کی طرف نظر، یہ سب میں نہیں کہہ رہا کہ میں سودا کا احاطہ کر رہا ہوں، ان کی انفرادیت کے جو بڑے بڑے سامنے نظر آ جانے والے مظاہر ہیں وہی بتا رہا ہوں۔ وہ ہے کہ شاعری میں شاعری کا کانٹینٹ، یعنی جو بات کہی گئی ہے، وہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں مضمون یعنی تھیم، اور دوسرے کو کہتے ہیں معنی یعنی ایسنس، اس شعر کا جوہر۔ تو جوہر جو ہے وہ جیسے شعر کے لیے بھنور کی طرح ہوتا ہے، وہ شعر کو اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور یہ جو مضمون ہے یہ حاشیوں کی طرح ہوتا ہے کہ یہ شعر کے چاروں طرف جیسے ایک آرائش کر دیتا ہے یا اس کی ٹھیک سمجھ کو ممکن بنانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو مضمون ترکیبی ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کئی لفظوں سے مل کر بنتا ہے، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ زمانی ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، مطلب اس میں ٹینسز آئیں گے، اس میں کیریکٹرز الگ الگ ممتاز ہو کر اس کا حصہ بنے رہیں گے، جیسے کوئی پلے ہو رہا ہے۔ معنی شعر کو ٹرانسینڈ کر جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ شعر میں استعمال ہونے والے الفاظ اس معنی کی تخلیق میں کام آئے ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ معنی ان شعر میں استعمال ہونے والے کسی بھی لفظ سے لغوی ربط نہ رکھتا ہو، لیکن وہ شاعر ان لفظوں کو، ان معروف مفاہیم رکھنے والے لفظوں کو کچھ اس طرح سے بیان کر دیتا ہے کہ معنی انسیڈ ہونے کی حالت میں بھی لفظوں کے وجود کو، لفظوں کی اپنی اپنی معنویت کو، لفظوں کے معروف رشتوں کو جو ہے وہ معنی ایک چادر کی طرح ڈھانپ لیتا ہے، تو یعنی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، ان سے بلند، شعر کو شعر سے بلند کر دیتا ہے۔ تو سودا کے یہاں مضمون بندی شاید میر سے کم نہیں ہے، مضمون بنانا، لیکن معنی آفرینی کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ گہرائی کو افورڈ نہیں کرتا،
وہ ٹریجڈی کا سے مناسبت نہیں رکھتا، وہ سمبلزم کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ سمبل بنانا سب انسان کی سب سے سنجیدہ، سب سے گہری ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ جو کھلواڑ کرنے والا مزاج ہے وہ بنیادی طور پر سمبل سے ایک مطلق مغایرت رکھتا ہے جو سودا رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب میں جیسے کچھ ان کے شعر عرض کرتا ہوں، سناتا ہوں۔ تو جیسے زبان میں کیسے وہ استاد تھے، اور زبان میں جیسے وہ زبان کے استعمال میں اپنی انفرادیت کو کیسے دکھاتے ہیں، وہ میں کچھ شعر اس پہلو سے سناتا ہوں، جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اردو پر ان کی دسترس کس سطح کی تھی اور لغاتیں کس لیے ان کے آگے گونگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پہلے ہی شعروں میں سے ہے، پہلی ہی غزلوں میں سے، کہ گلہ لکھوں میں اگر تیری بے وفائی کا، لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا۔ اب کوئی آپ غائب دماغی سے پڑھ جائیں، واہ بھی کریں گے، شعر بھی اچھا لگے گا، سمجھے جو اس کے پیچھے فنکاری اور استادی ہے وہ سمجھے بغیر بھی اس شعر پہ واہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بہت چالاکی سے کہا گیا شعر ہے، بنایا گیا شعر ہے، یہ قاری کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ یہ ایسے اشعار قاری کا امتحان ہوتے ہیں اور قاری کو احساس کمتری میں مبتلا کیے رکھتے ہیں۔ وہ جیسے کہ تم کیا زبان جانتے ہو، اب وہ سودا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مجال ہے کہ تم زبان کی بات میرے سامنے کرو، یہ سادہ سا شعر ہے، اس میں بتاؤ کیا زبان کے میں نے کمالات دکھائے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں سر جھکا کے۔ تو اب دیکھیے کیا کمال ہے، استادی واضح ہو گیا نا کہ استادی جو ہے وہ زبان کی ری اسٹرکچرنگ میں ہوتی ہے، زبان کی جیومیٹری کے زاویوں کو بدل دینے سے ہوتی۔ تو میں اگر محبوب سے کہہ رہے ہیں، جو عام محبوب جن کو عشق نہیں ہوتا تھا نا، جو عاشق نہیں ہوتے تھے، ان کا محبوب ہمیشہ بے وفا ہوتا تھا۔ جو کتابی عشق کرتے نا، شعر کہنا ہے تو اب عاشق بننا ہے، تو ایسے لوگوں کے یہاں محبوب ہمیشہ ظالم، ستمگر، بے وفا یہ سب ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اے خیالی محبوب، اب آپ غور سے دیکھیے، سودا کا کوئی محبوب وغیرہ نہیں تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اے خیالی محبوب، اے مجھے شاعر بنانے کے لیے درکار محبوب، تو میرے خیال سے نکل کر میری دسترس میں نہیں آیا، یہ بے وفائی ہے۔ تو اب اگر میں تیری اس بے وفائی کی شکایت لکھنا شروع کروں کاغذ پہ، تو وہ لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا، تو سفینہ آشنائی خون میں ڈوب جائے اگر میں صرف تیری بے وفائی کا گلہ پورا لکھ دوں۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، اب اس میں بھی جیسے قاری کہتے ہیں ہاں بھائی بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، سودا نے آپ کو چکر دے دیا ہے آپ کی توہین کرنے کے لیے۔ اب وہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تیری بے وفائی کا گلہ رکھوں گا تو عام روشنائی سے تھوڑی لکھوں گا، اس میں اپنے خون سے وہ روداد علم اور شکوہ لکھوں گا،
اور وہ اتنا لمبا ہوگا وہ شکوہ، اتنا زیادہ ایک پورا دفتر بنے گا اس کا، تو وہ دفتر بھی میں بھر دوں گا، تو اس کے باوجود جو لہو میں نے جمع کیا ہے پورا حساب لگا کر اس شکوہ بے وفائی کو لکھنے کا، وہ لہو پھر بھی اتنا باقی رہ جائے گا، یعنی میرے اظہار کی سکت جواب دے جائے گی، اور کاغذ کے اندر جو اپنے اوپر لکھوانے والی جو ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت بالکل غارت ہو کے رہ جائے گی، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو وہ لہو جو ابھی مجھ سے قلم میں بھر کے لکھا نہیں گیا، مجھے معلوم ہے کہ کیا لکھنا ہے لیکن لکھا نہیں جا رہا، تو وہ لہو جو ہے وہ سفینہ کہتے ہیں رجسٹر کو، بڑے دفتر کو، یعنی کاغذ کے پورے رم کو، تو کہنے وہ لہو جو ہے وہ خود ہی جو ہے چھلک کر اس سفینے کو ڈبو دے گا، اس شکایت نامے کو، اس دفتر شکایت کو جو فرض کیا کہ بریٹینیکا کے سائز کی ہے، اس کو یہ ڈبو دے گا، یعنی اس کے خون سے لکھے ہوئے لفظ بھی گویا جیسے موجیں بن جائیں گی، اور وہ لفظ اپنی صورت سے تجاوز کر کے کاغذ کو رنگین کر دے گا، اپنے لفظ میں لکھے جانے میں مطلب اپنے لفظ میں لکھے جانے کا انکار کر کے یا اس میں گھٹن محسوس کر کے وہ لہو جو ایک لفظ کی کتابت میں کام آیا تھا، وہ لہو چھلک کر اس لفظ کے ظرف کو توڑ کر کاغذ پہ پھیل جائے گا، اور یہی اس شکایت کا زیادہ بامعنی اظہار ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا سفینہ آشنائی، اب آشنائی میں عرض کرتا ہوں، پہلی بات یہ کہ جتنا لکھنا تھا، جتنا لکھنا چاہا تھا، وہ سب کا سب جو ہے وہ لہو میں غرق ہو جائے گا، نہ لفظ رہیں گے نہ کاغذ رہے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، سفینہ ایک تو ہے نا جہاز، اس کی رعایت بھی ہے کہ دریائے خون میں جہاز چل رہا ہے آشنائی کا، اور وہ اس میں ڈوب گیا، تو لیکن یہ کہ یہ لغوی مطلب صحیح ہے، مفہوم غلط ہے۔ تو اب صحیح مفہوم کیا ہوا کہ اگر میں تیری بے وفائی کو پوری طرح کھول کے لکھ دوں اور اس دفتر شکایت کو تمام اپنی طرح کے شاعر عاشقوں کو بانٹ دوں، تو یاد رکھنا کہ تو نہیں رہے گا، ہم شاعر رہ جائیں گے، تو نہیں رہے گا۔ وہ کیوں نہیں رہے گا کہ پھر وہ لوگ اتنے ڈر جائیں گے، وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر جو آشنائی کا ایک جذبہ، ایک طغیانی سی ہے، ایک پیشن ہے، جو ان کے خیال میں ان کو جیسے دریائے دل میں جیسے تیرائے رکھتا ہے، اس کا غواص بنائے رکھتا ہے، وہ سب کا سب تلپٹ ہو جائے گا، اور آشنائی یعنی عشق یا خواہش عشق یہ فنا ہو کر رہ جائے گی اگر میں نے تیری بے وفائی کو کھول دیا۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورتی سے کہا کہ بات یہ ہے، مضمون یہ ہے کہ کوئی عشق نہیں کرے گا، لیکن اس کو کہا اس طرح سے ہے کہ آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی اب کوئی عشق نہیں کرے گا، یعنی پھر یہ دعویٰ نہیں رہ جاتا کہ لہو میں غرق سفینہ ہو آشنائی کا، یہ مصرع آ کے جیسے ہر عاشق کو ڈرا دے گا کہ ہاں نہیں توبہ کرتا ہوں، بالکل نہیں، اب اس طرف نہیں آنا، کیونکہ یہ دکھا دیا ہے
اس کا حشر دکھا دیا ہے، امیج کر دیا ہے، اس کو کوئی دلیل نہیں دی، اس کو تجربہ کروا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعروں کا عشق ہوا ہو جائے گا، اور تو اے محبوب تو شاعروں ہی کی وجہ سے زندہ ہے۔ شاعر اگر تیری طرف توجہ نہ کریں تو بس اسٹاپ کے عاشقوں کا تو محبوب ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں جیسے گندھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح زبان کا، اردو زبان اپنے بالکل لسانیاتی مزاج کے ساتھ، یہ بہت زبردست شعر ہے، آج پورا نہیں کر پاؤں گا تو بعد میں کروں گا، کہ جام خالی سے، اب آپ دیکھیں شرارتی آدمی کیسا ہوتا ہے۔ شرارتی آدمی کریٹو بھی ہو تو کیسا ہوتا ہے، کہ جام خالی سے جو ساقی نے مجھے ڈہکایا، جام خالی سے جو ساقی نے مجھے ڈہکایا، میں کہا بخشیے صاحب مجھے میں بھر پایا۔ اب بالکل سے مطلب آدمی ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے کہ بھئی وہ ساقی نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ آؤ اس میں شراب ہے تم پی لو، تو یہ جو ہے یہ جو پیاسا ہے شراب کا، یہ بہت کائیاں ہے، بہت چالاک ہے۔ تو یہ سمجھ گیا کہ ساقی کبھی یہ کر ہی نہیں سکتا، اپنی پوری تاریخ میں ساقی نے جو ہے وہ پیاسے کو بلا کے شراب نہیں پلائی، تو اس کو تو پوری تاریخ اور روایت یاد ہے۔ تو یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے، یعنی میری پیاس کا مذاق اڑانا چاہتا ہے۔ تو اب یہ سچویشن ہے، اب اس میں آپ دیکھیے کہ کہا کس طرح ہے، یعنی کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں یا بعض شعر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز ان کے مفہوم سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ یہ شعر اس کی ایک مثال ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں، جام خالی، ڈہکایا کا مطلب ہے لالچ دی، مطلب پرچایا۔ اب اس کا بالکل متبادل ایک عام فہم لفظ موجود ہے، پرچایا یا للچایا۔ سودا نے اس طرف نگاہ نہیں کی، اور ایک کم سمجھا جانے والا، کم استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ برتا اس شعر میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے پرچایا پر ڈہکایا کو ترجیح دی؟ وہ اس کی آواز ہے کہ خالی جام سے ساقی نے مجھے عجیب شرارت کے ساتھ پرچایا، تو اور بڑی سازشی انداز سے جو صرف مجھ پہ کھلا، اس سے اس نے مجھے پرچایا کہ یہ آئے تو میں اس کی وہ مطلب اس کا مذاق اڑاؤں، اس کا ٹھٹا اڑاؤں۔ تو اب دیکھیے جام خالی، یہ تصور کیجئے، اب یہ تصور کیجئے کہ خالی جام کو ساقی یوں کر رہا ہے، تو اس کا خالی ہونا جیسے گونج رہا ہے۔ ڈہکایا کے لفظ میں یہ تصویر کھینچ دی ہے کہ گلاس کے خالی ہونے کی بھی ایک گونج ہوتی ہے، وہ گونج انہوں نے ڈہکایا سے جیسے ایکسپریس کر دی۔ تو یہ پھر کہ میں کہا بخشیے صاحب مجھے، اب صاحب یہاں تنزیہ ہے کہ جب کسی کا مذاق اڑانا ہو تو تعظیمی لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کہا حضور مجھے تو آپ بخش دیجئے، آپ اپنی یہ جو آپ کی دھوکے بازی ہے یہ اوروں پہ چلاتے رہیے،
مجھے آپ بخش دیجئے۔ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ تم کیا جانتے ہو، تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن یہ اس طرح نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کو اور زہریلا اور تحقیر آمیز بنا کر کہہ رہے ہیں کہ حضور بس آپ مجھے بخش دیجئے۔ تو یہ اس سے زیادہ خوفناک تاثیر پیدا کرے گا ساقی پہ۔ تو مجھے تو آپ بخش دیجئے، میں نے بھر پایا، اب خالی ڈہکایا بھر پایا، بھر پایا میں بھرنے کی آواز ہے، ڈہکایا میں خلا گونج رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ اور بھر پایا کو آواز سے زیادہ سگنیفیکنٹ بنایا ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ بعد میں لطف دے گا، اس کی آواز پہلے آپ کو ایسا کچھ سجھا دے گی جو اس لفظ کا جو متداول اور مروج مفہوم ہے وہ نہیں کنوے کر پاتا۔ یہ سودا کی ایسی خوبی ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ان کی برابری کر سکتے ہیں کہ یہ آواز کو غالب کر دیتے ہیں اس لفظ کے مروج مشہور اور معروف مفہوم پر، اور آدمی پہلے اس لفظ کی ساؤنڈ سے جیسے سحر میں آ جاتا ہے، پھر اچانک اسے جیسے خیال آتا ہے کہ بھئی اس لفظ کا استعمال تو اس معنی میں ہوتا ہے، یعنی مفہوم اسے مجبوراً یاد آ جاتا ہے، اس کا شعر سے لطف اندوز ہونے کا عمل اس کی آواز یا تصویر سے پورا ہو چکا۔ یہ سودا کی ایک ٹیکنیک ہے۔ تو بھر پایا کہ بس میں نے بھر پایا، میں معافی چاہتا ہوں، میں اب مزید ان چکروں میں نہیں پڑوں گا، میں تمہارے دھوکے میں نہیں آؤں گا، اور میں نے پہلے ہی بڑی حماقتیں کر رکھی ہیں، اب میں مزید بھول پن نہیں دکھاؤں گا، ناسمجھی نہیں کروں گا۔ یہ بھر پایا۔ تو اسی طرح وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مضمون باندھنے میں سودا کا جواب نہیں ہے، اور مضمون بھی مضمون تازہ، نیا مضمون ہوتا ہے نئے واقعے کی تخلیق کی طرح، نئی سچویشن کو کریٹ کرنے کی طرح، اور پرانے آبجیکٹ سے پرانے جغرافیے میں نئی چیزیں اگانا اور نئی چیزیں بنانا، نئے اسٹرکچرز کھڑے کرنا، یہ مضمون بندی کا کمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جیسے ولی کا ایک شعر ہے کہ راہ مضمون تازہ بند نہیں، راہ مضمون تازہ بند نہیں، تا قیامت کھلا ہے باب سخن، کہ لفظ ایک استعمال ہوتے رہیں گے، لیکن ان لفظوں کی کیریکٹرائزیشن، ان لفظوں کی ایک کل کو تخلیق کرنے میں بدلتی ہوئی پوزیشنز ہمیشہ نئے نئے زاویوں سے سامنے آتی رہے گی۔ یہ مضمون تازہ ذرا دو شعروں میں دیکھیے کہ بہار بے سپرے جام یار گزرے ہے، یہ مطلب بہار دوست کے دیے ہوئے جام شراب کی ڈھال کے بغیر گزر رہی۔ اب بہار کے لیے ڈھال کون سی چاہیے؟ یہ ایک نئی طرح کا مبالغہ پیدا کیا، لیکن دوسرے مصرے میں اس کو نبھا دیا۔ یہ تو بالکل جیسے محمل لگے گا نا کہ بہار، اگر میں صرف اتنی شکایت کروں کہ دیکھو بہار آ گئی لیکن وہ محبوب نے مجھے پیالے شراب نہیں دیا جو بہار کا حصہ ہوتا ہے، تو جو مجھے بھی اندر سے بھی پربہار کر دے، تو وہ نہیں دیا،
تو یوں سمجھو کہ بہار آ گئی لیکن سپر ابھی تک نہیں پہنچی، یعنی بہار کوئی ہم اٹیک کر رہی ہے مجھ پہ، یہ بہار اس کے پھول کانٹوں سے زیادہ نکیلے ہیں اگر یہ دوست کے بغیر گزرے گی۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جامع، اب یہ جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو بالکل ہی عجیب سا ہے نا شکایت کہ بہار ڈھال کے بغیر گزر رہی ہے، بہار کی یلغار ہے اور میں ایسے بیٹھا ہوں، میرے پاس کوئی ڈھال ہی نہیں ہے۔ اب یہ بالکل بے معنی بات ہے۔ اب دیکھیے اس انتہائی بے معنی بات کو کتنے قیمتی احساس، کتنے نادر تخیل کا جیسے میں کھپاتے ہیں کہ نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے ہے۔ اب ڈھال کا واضح ہو گیا نا، ڈھال کی کیا ضرورت ہے کہ نسیم بہار، بہار کی ٹھنڈی اور کھلا دینے والی ہوا، صرف پھولوں ہی کو نہیں، آدمی کو بھی کھلا دینے والی ہوا دوست میرا نہیں ہے، تو اس کے نہ ہونے سے یہ ہوا میرے باطن میں شگفتگی کے بجائے میرے سینے کو چیر کے باہر نکل رہی ہے، یعنی مجھے زندگی دینے کے بجائے زندگی دینے کی روایت سے منحرف ہو کر مجھے جو ہے وہ موت اور تکلیف اور زخم پہنچا رہی ہے۔ اور یہ ایک اور شعر ہے، اچھا، کہ نسیم ہے تیرے کوچے میں اور صبا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ شرارت اور ہائر وہ کیا نام ہے، پیتھوس، مطلب ہائر پیتھوس کا مطلب یہ ہے کہ کرافٹڈ پیتھوس، یہ کوئی اندر نہیں ہے، یہ پیتھوس کرافٹ کیا ہے، اور اس پیتھوس کی تعمیر میں ساری چیزیں خارج کی ہیں، کوئی چیز بھی باطن کی نہیں ہے۔ تو یہ بھی استادوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ جذبے کی کمی، ایموشن کی کمی، احساسات کی سستی کا ازالہ کر لیتے ہیں، اس کا متبادل نکال لیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت بڑی بات ہے کہ میں محبت نہیں جانتا کہ کیا ہوتی ہے، لیکن اپنے آپ کو عاشق بنانے کے، عاشق کو جو اوصاف عاشق کے لیے لازمی ہیں، میں اس سے زیادہ اوصاف کا اپنی ذات سے اظہار کر سکتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے استادی، یہ ہوتا ہے یعنی مبالغہ وغیرہ اس سے ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں کہ جیسے ایک پورا میدان حشر لگا ہوا ہے، یعنی سارا ہونا نہ ہونا جو ہے وہ محبوب کی گلی میں ہو رہا ہے کہ نسیم ہے تیرے کوچے میں اور صبا بھی ہے۔ اب اس کا مطلب اس کا اگر لطف اندوز ہوں کہ نسیم تیرے کوچے میں ہے، صرف نسیم ہی نہیں صبا بھی۔ اب یہ دو جیسے عجیب شرارتی سے کیریکٹرز بن گئے، اب نہ نسیم رہی نہ صبا رہی، مطلب نسیم ہے اور صبا بھی ہے، دونوں کو جیسے ڈراؤنی چڑیلیں بنا دیا، یعنی بہار کے ایجنٹس کو ڈراؤنا بنا دیا کہ نسیم ہے تیرے کوچے میں اور صبا بھی ہے، ہماری خاک سے کچھ دیکھیو رہا بھی ہے۔ مطلب اس پہ رونا آ جائے تو بھی عجیب نہیں ہے، اس پہ آدمی زور سے خوشی سے ہنسنے لگے تو بھی اس نے اس شعر کا حق ادا کیا۔ مطلب یہ شعر آپ کو رونے اور ہنسنے کے تضاد سے آزاد کر کے اپنی کیفیت منتقل کرتا ہے، ایسی کیفیت جو ہنسنا ہے تو ہنس دیں، رونا ہے رو لیں۔ تو
اب کہہ کیا رہے ہیں کہ تیری گلی میں ہم نے خود کو فنا کر کے خاک کر دیا تھا، ہم مٹی کی ڈھیری کی طرح تیری گلی میں اے محبوب ہمارا انجام یہ ہوا، لیکن اس کے باوجود ایک اطمینان تھا کہ ہم مٹی کی ڈھیری سہی پڑے تو تیری گلی میں ہیں، تو وہ تیری گلی سے ایک نسبت تو برقرار تھی، اور پھر وہ زیادہ کامل نسبت تھی۔ ہم جب مٹی نہیں بنے تھے تو ہمیں نکالتا رہتا تھا گلی سے، اور مٹی بن گئے تو نے گوارا کر لیا۔ تو اب لیکن اب ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بہار آ گئی ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں، اور بہار کی جو دونوں ہوائیں ہیں، یعنی جو شام کو چلتی ہے وہ بھی، جو صبح چلتی ہے وہ بھی، جو شمال سے آتی ہے وہ بھی، غرض بہار کا جو بہار کی جو وہ بہار کو کے کہار کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ہوائیں، یعنی یہ ڈولی لے کر بہار کی چلتی ہیں یہ ہوائیں جو ہیں، تو یہ جو ہیں یہ سب تیری گلی میں جمع ہیں، شاید اس لیے کہ تجھ سے اجازت لیں باغ میں چمن میں جانے کی، یعنی بہار جو ہے وہ تجھ سے جیسے اجازت لے کے نکلتی ہے، تو اس نے بھیجا ہوگا اپنی ان دونوں کو کہ بھئی جا کے وہاں سے اجازت لے آؤ، پھر میری ڈولی اٹھا کے جنگلوں میں اور باغوں میں لے چلنا۔ تو کہنا ہے کہ یہ سب تو ہو رہا ہے، مجھے اس سارے منظر میں اپنی فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ جو مٹی کی ڈھیری ہے وہ یہ نہ اڑا کے لے جائیں، اور وہ بڑی ایمرجنسی ہے، فوراً دیکھ لو کہ اس مٹی کی ڈھیری سے تمہیں کوئی شکایت نہیں تھی، فوراً بھائی یہ گزارش ہے کہ یہ فوراً جا کے چیک کرو کہ اس ڈھیری میں سے ایک مٹھی بھر مٹی بھی رہ گئی ہے یا ساری یہ اڑا لے گئی ہیں۔ اب یہ عجیب منظر، ایک عجیب جیسے وہ فینٹیسی، ایک عجیب تخیل، ایک جادوئی سا منظر، اور انتہائی ناممکن منظر، یعنی یہ پڑھتے وقت ہمیں یقین ہے کہ یہ سب ہو ہی نہیں سکتا، تو جو ہو ہی نہیں سکتا وہ ہو جانے والی چیزوں سے زیادہ اثر انداز ہونے لگے تو اس بیان کی خلاقی میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ تو جیسے اب یہ شعر پڑھ کے ہمیں بھی فکر لگ گئی کہ یار اس نے دیکھ کے جواب کیا دیا ہوگا، مطلب رہ بھی گئی تھی وہ مٹی یا نہیں رہی تھی، ایک تجسس سا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ جو ہے ایک شعر اور دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ یہ پورے کر دیں گے انشاءاللہ۔ بہت دل چاہتا ہے کہ لوگ سودا کو پڑھیں، اس سے لطف اندوز ہو سکیں، ان کے جو ہماری زبان اور شاعری پہ احسانات ہیں ان کو محسوس کر سکیں۔ تو ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے، ساون کے بادلوں کی طرح سے بھرے ہوئے، یہ وہ نین ہیں جن سے کہ جنگل ہرے ہوئے۔ اب سب بالکل نیا ہے، آدمی کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، کہ مطلب آنکھیں جو ہیں، نین بھی شاید کم ہی لوگوں نے دکنی میں باندھا ہے، لیکن اردو میں کم ہی ہے آنکھوں کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھیں بس ایسی ہیں جیسے ساون کے بھرے ہوئے بادل۔ تو یہ ایسے بادل ہیں، ہماری آنکھیں ایسے بھرے ہوئے بادلوں کی طرح ہیں جو جنگل کو ہرا کر دیتی ہیں۔ یہ مطلب بالکل لفظی طور پہ جیسے اس کی نثر کر دیں۔ اب یہ نثر ہو جائے تو اور زیادہ حیرت ہوتی کہ یہ کیا ہے، آنکھیں ساون کے بادلوں کی طرح بھری ہوئی
اور ساون کے بادلوں کی جگہ یہ آنکھوں نے جنگل کو ہرا کیا ہے۔ اب آپ ذرا تصور باندھیے کہ آنکھوں سے جنگل ہرے ہو گئے، اگر یہ فقرہ کوئی کہے تو مطلب آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ طبیعت ٹھیک ہے، لیکن سودا سے یہ پوچھنے کی ہمت آپ نہیں کر سکتے۔ یہ انتہا درجے کی انہونی بات ایسے حسن اظہار اور اتنی بڑی تصویر بنا کر کی گئی ہے کہ آپ کو ایک جیسے احساس کمتری سا ہو جاتا ہے، آپ کو اپنے مشاہدے میں جو پستی طاری ہے اس پہ شرم آنے لگتی ہے۔ یہ آدمی جھوٹ بول کر آپ کو اپنے سچ پہ شرمندہ کر سکتا ہے، تو یہ ہے وہ کمال۔ تو اب یہ کہ وہ اس پہ خیر وہ آتش کا بھی مطلب بہت اچھا ہے اسی زمین میں، کہ زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، زندہ وہی ہیں جو کہ ہیں تجھ پر مرے ہوئے، باقی جو ہیں سو قبر میں مردے بھرے ہوئے۔ یہ بھی مزے کا شعر ہے اور جذبے والا شعر ہے۔ تو لیکن سودا کا شعر خوبصورت زیادہ ہے، استادانہ زیادہ ہے۔ اب اس میں جیسے جنگل ہرے ہونا، اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ مضمون ہے آنکھوں کو بادلوں سے تشبیہ دینا یا آنکھوں اور بادلوں کا تقابل کروانا، یہ میر کا جیسے ایک شعار ہے، میر کی پہچان ہے، جیسے بادل اور آنکھ، کہ آئیے اے ابر مل کر آج باہم روئیے، پر نہ اتنا بھی کہ ڈوبے شہر کم کم روئیے، دامن سے باندھ دامن اے ابر تر ہمارا۔ مطلب میر کا یہ جیسے پیٹ ہے، ان کے ساتھ مخصوص ہے کہ آنکھیں اور بادل جہاں بھی حالت تقابل میں یا حالت مماثلت میں آئیں گے، وہ فوری خیال میر کا آئے گا۔ تو میر کے ایسے تسلط میں سودا اپنی جگہ بنا رہے ہیں کہ نہیں، مجھے میر کی طرف نہیں دیکھنا، میں ان دونوں کو اپنے ڈھب سے اپنے حساب سے ایک دوسرے سے دور یا قریب رکھنے پر قادر ہوں، اور ان کے نتائج کو میر سے بالکل مختلف صورت میں پیدا کرنے کی جیسے خلاقی رکھتا ہوں۔ میر نہیں کہیں گے کہ جنگل ہرے ہوئے رونے سے، کہ وہ کن نیندوں اب تو سوتی ہے چشم گریہ ناک، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا۔ تو میر کے ہاں یہ ڈسٹریکٹیو ہے، لیکن انہوں نے تو جنگل ہرے کر دیے کہ جنگل سوکھے رہتے اگر صرف ساون کے بادلوں پر ڈیپینڈ کرتے۔ اگر میں رونے والا نہ ہوتا تو جنگل اس بہار تک کبھی نہ پہنچتے جو بہار محبوب کے جمال کا براہ راست اظہار ہے۔ تو خیر آج اتنا کر لیا بھائی، وہ تھوڑا لمبا ہو گیا، خیال تھا کہ یہ سب ہم آج پڑھ لیں گے، لیکن اس سے اچھے شعر کیونکہ رہ گئے ہیں تو اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ اس پہ کریں گے۔ تو کوئی صاحب کچھ فرمانا چاہیں، کچھ اظہار رائے کرنا چاہیں تو؟ جی السلام علیکم جاوید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب بہت خوشی ہوئی سودا پر، آپ کی پرانی نشستیں سنی، بارہا سنی، تو دل یہی چاہتا تھا کہ آپ دوبارہ بھی کریں، تو وہ آج ہوئی تو بہت اچھا لگا، آپ جاری رکھیے گا۔ بھائی اس میں دوسری قسط بھی کر لی تھی، پوری کر لی تھی، وہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن وہ دوسری قسط کی ریکارڈنگ جو ہے وہ غلط ہو گئی تھی، مطلب وہ خراب ہو گئی تھی،
تو وہ پھر نہیں آ سکی. تو اب بہرحال اس طرح کر کر کے کچھ کرتے ہیں. یہ سودا کا ایک اس طرح کی کوئی مثنوی یا کتاب ہے جس میں وہ میر کا کوئی شاید مرثیہ ہے جس میں اس کی وہ تنقید کرتے ہیں یا اصلاح کرتے ہیں یا اس سے ان کے یعنی کس امتیازی وصف کی طرف وہ یہ کہ انہوں نے میر کی عقائد کی غلطیاں اور زبان کی غلطیاں نکالی ہیں اور دونوں جگہ صحیح ہیں. مطلب میر نے امام کو خدا کی طرح یا پیغمبر سے زیادہ لکھ دیا تھا تو سودا نے اس کی تصحیح کی. سودا بھی اہل تشیع میں سے تھے، جدی پشتی، تو انہوں نے جیسے ہم مسلک ہونے کی حیثیت سے ان کی تصحیح کی کہ یہ عقیدہ غلط ہے یا یہ عقائد غلط ہیں، اور عقائد تو غلط ہیں ہی، تمہاری زبان میں بھی یہ غلطیاں آ گئی ہیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. جیسے اس میں اصلاح نظم میں ہو گئی، یہ اس میں بھی قدرت کلام بہت ہے. ہاں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ قدرت کلام. وہ تو خیر ان کی اگر حجویں پڑھیں نا، میرا دل چاہتا ہے کبھی ایک نشست سودا کی حجویات پہ ہو. وہ میرا خیال ہے کہ اردو میں کوئی ان کا پاسنگ بھی نہیں ہے حجو نگاری میں. اور وہ قصیدہ در کیا ہے، وہ شہر آشوب جو لکھا اور وہ جو ہے حجو لکھی ہے زمانے کی، وہ ماسٹر پیسز ہیں. تو لیکن کبھی پڑھیں. اب پڑھنا تو بہت کچھ چاہیے لیکن اب وقت نہیں ہے اور یہ نہیں. لیکن آپ لوگ وہ ذرا سا سودا کی حجویات پڑھیے. حجویات میں کہ وہ ایک گھوڑا ہے، وہ مجھے جنگ میں جانا پڑا اچانک، تو میرے پاس گھوڑا نہیں تھا تو میں نے پڑوسی سے گھوڑا مانگا، تو وہ گھوڑا لے کے میں میدان جنگ پہنچا. تو میدان جنگ بھی اس وقت پہنچا جیسے کہ جنگ ختم ہونے والی تھی، کیونکہ آدھے راستے میں اس کی پیٹھ پہ ہوتا تھا، آدھے راستہ اس نے میری گود میں طے کیا گھوڑے نے، کہ گھوڑا بغل میں مار، اس طرح. تو کہنے اس نے بڑا شرمندہ کروایا. اور مطلب دشمن بھی جو مارنے آ رہے تھے وہ بھی ہنس کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے، مطلب مارنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے تھے. تو اب اس کی برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے، یہ اندازہ لگانا چاہے کہ اس گھوڑے کی عمر کیا ہے، تو پہلے وہ بیاباں کی ریت کے ذرے گنے یا آسمان کے ستاروں کو پورا شمار کر لے تو اتنی سال اس کی عمر ہوگی. لیکن یہ کہ اب یہ سب کون کرے، تو میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یا اندازہ لگانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب یہ شعر کیا کہا ہے کہ یہ ہو گیا، کوئی نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کتنا قدیم ہے. تو کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے. اب ضروع تواریخ پر جان دے دے آدمی، یہ اتنا خوبصورت اور استادانہ ہے کہ لیکن مجھے سب لوگوں کے اندازے ناکام ہو گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، لیکن مجھے ضروع تواریخ یاد ہے، شیطان اسی پہ نکلا تھا جنت سے ہو سوار.